الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بڑے اجتماعات ہیں اور سیرت کانفرنسز ہیں، لیکن ان میں بعض پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم ترین وہ اکثر بیان نہیں کیے جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو صرف فضائل ہیں بس اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یا آپ کے حلیے مبارک کو اکثر بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بے شک اپنی جگہ 100% ٹھیک ہے، لیکن گھریلو زندگی کا بیان کرنا یہ بھی بہت ضروری پہلو ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں رمضان میں مری کی طرف چلا گیا، وہاں میں نے تقریباً سارے روزے رکھے، تو مسجد میں روزانہ عصر کے بعد میرا بیان ہوتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بیان کرتا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق بات کرتا تھا۔ تو 10ویں دن امام صاحب کی اہلیہ جو تھی بیوی، وہ میری گھر والی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب کا آپ شکریہ ادا کریے گا کہ یہ ان کے آنے کے بعد پہلا دن تھا کل کا کہ میرے شوہر نے مجھے مارا نہیں، پیٹا نہیں، حالانکہ امام مسجد ہوگا۔ تو حیران ہو گئے، یہ حال، اس کی وجہ کیا ہے کہ گھریلو زندگی کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہی نہیں کرتے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھے بس فضائل اسی پر لگے رہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی زندگی کا حصہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہو، تم کب مجھ سے ناراض ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمانے لگے جب تم خوش ہوتی ہو تو تم قسم یوں کھاتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم خلیل اللہ کے رب کی قسم، یہ لفظ کہتی ہو، تو اس سے پہچانی جاتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہیں، جہاد کا سفر، صحابہ کی کثرت آپ کے ساتھ 400 سے زیادہ، اور ایک لمبا سفر چل رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگ گئیں، فرمانے لگیں یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا، ہار ڈھونڈوائیں پھر آگے چلیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے پورا قافلہ روک دیا اور حکم کر دیا بھئی ہار تلاش کرو۔ تلاش کرتے رہے، عصر سے مغرب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب تلاش بند کر دی، اندھیرے میں کیا تلاش کریں، کیا ملے گا۔ پھر عشاء ہو گئی، جب صبح کی نماز کا وقت آیا تو پانی ختم۔ اب صحابہ باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو آل ابو بکر کی وجہ سے یہ کیا ہم پر وقت آ گیا کہ اب پانی بھی نہیں ہے اور نماز بھی جائے گی، تو عجیب بات ہے۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حجرے میں وہاں داخل ہوئے جو خیمہ لگایا تھا، ڈانٹنے کے لیے غصے سے آئے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ران پہ نبی علیہ السلام سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو اب آئے تو غصہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو ایسے ہی چہرے سے غصہ ظاہر کر کے
اور ایک انگلی جو ہے نا حضرت عائشہ کی ایسی پسلی میں نا ماری زور سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھ تیری وجہ سے ایسے تانے سننے پڑ لیں، تو نے یہ کیا حرکت کری، اور پھر چلے گئے غصہ کر کے، اس طرح اظہار کر کے۔ بہرحال پھر کچھ دیر بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائیں۔ پھر صحابہ کہنے لگ گئے کہ دیکھو آل ابو بکر کی وجہ سے پہلے بھی کتنے فضائل، ہمیں کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوئیں، اور اب یہ بھی حاصل ہو گئے کہ مٹی سے تو آدمی بظاہر دیکھا جائے اور ناپاک ہو جائے، لیکن اللہ نے حکم کر دیا کہ اس سے پاکی مل جائے گی تو بالکل ضرور ملے گی۔ یہ ایک پھر جب وہ اونٹ کو کھڑا کیا تو اسی کے نیچے ہی ہار پڑا ہوا تھا جانے کے لیے، کہ وہی سارا ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، لیکن وہیں سے ہار مل گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس پیالے سے، گلاس کے جس حصے سے حضرت عائشہ گھونٹ لیتی تھی نا، پیتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل اسی جگہ سے نا پیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، گھریلو زندگی کا، گھر کے اندر کی زندگی کا، جو ہم اس وقت کوسوں سے دور جا چکے ہیں، کہ اپنی بیوی کو، گھر والی کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے کھلا دینا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو تو یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ہے۔ اور خود آپ جب حضرت عائشہ کم عمر تھیں تو آپ ان کو خود آٹا گوندھ کے دے دیتے تھے، بعض دفعہ پیڑا بھی بنا کے دے دیتے۔ یہ کیا ہے؟ گھریلو زندگی ہے اور آپس کی محبت ہے۔ اور یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا، نہیں سختی کر کے رکھو، دبا کے رکھو، یہ ہر جگہ، یہ مطلب مدارس میں بھی ایسا ذہن بن گیا کہ استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، یہ اپنے طلبہ کو مار کوٹ کے رکھے گا تو وہ ڈر کی وجہ سے نا پڑھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، محبت سے پڑھتا ہے۔ شوہر ایسا ہو کہ عورت کو وہ دیکھ کر نا اس کو خوشی حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ یہ اب داخل ہوا گھر میں تو ایک دم جو ہے نا کرفیو لگ گیا گھر کے اندر، اب نہ بچے بھی سہمے میں، ڈرے میں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اور بیوی بھی۔ تو یہ سختی جو ہے نا، یہ ہمارے رسول کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا نکالا ہوا طریقہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ جو کام لیا جا سکتا ہے نا، وہ سختی کے ساتھ کبھی نہیں ملتا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی زندگی دی ہے، ہم اس بات کو مانے نہ مانے، لیکن ہمارے نبی کا تو بھائی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے محبت سے کام کیا، اور محبت کے اچھے اخلاق اور ان صفات کی وجہ سے صحابہ آپ کے ساتھ جڑے۔ اور یہ خود اللہ نے بھی ایک موقع پہ نا، یا کئی مواقع پہ قرآن میں بھی یہ کہ اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ آپ کے قریب بھی نہیں آتے، بھاگ جاتے۔ یہ صحابہ جو 1.5 لاکھ سے زیادہ کی جماعت تیار ہو گئی، یہ آپ کے سراسر نرم مزاجی، محبت، بہترین اخلاق، اس سب کی بنیاد پہ نا آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ اب یہی محبت ہمیں اپنے نبی کی جب گھریلو زندگی پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے تو ہمارے اندر بھی آئے گی۔ یہ ہمارے ہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، باقاعدہ اس پر تو مشکات شریف کے اندر پورا ابواب بندے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا کے ہم پڑھیں، حدیثوں کے ترجمے نکال کے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اور محبت بھری پیاری زندگی ہے گھر کے اندر کی۔ اور چونکہ یہ علم ہماری زندگی میں موجود نہیں تو عمل میں بھی نہیں۔ اب ہمارے ہاں ہر بندہ جس کی نئی شادی بھی ہو رہی ہے نا، اس کو یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ تو نے جو ہے نا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلی دفعہ میں ہی تو نے ایسا اثر ڈالنا ہے نا روب زدہ پہلی رات کو، کہ کبھی وہ بس مرتے دم تک نہ سر ہی نہ اٹھا سکے،
ارے بھائی یہ کوئی تم کشتی کروا رہے ہو کیا؟ یہ مطلب ایک زندگی کا اتنا بہترین موڑ اس وقت لیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات دی اس کو دیکھو. یہ عجیب تجربے سکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں وہ یہی بات پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم مرد نا اپنی مردانگی کیسے روب میں رکھے عورت کو. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ مردانگی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد وہ ہے جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. یہ حدیث ہے کہ اصل مرد تو کون ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ صحابہ اصل مرد کون ہوتا ہے. تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ آپ جانیں رب جانے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اپنے غصے کو نہ پی جائے برداشت کر لے. پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اصل مرد کون ہوتا ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو فرمایا وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. یہ شریف مرد شریف انسان کی نشانی ہے. اور جو بدمعاش بندہ ہوتا ہے نا اس سے اس کی بیوی ڈرتی ہے. آپ شیر کو دیکھ لیں جنگل کا بادشاہ. تو شیر کبھی شیرنی کو نہیں مارے گا. آپ نہیں دکھا سکتے. چاہے یہ چڑیا گھر کے شیر بھی ہیں نا یہ ان کو بھی پتہ ہوتی ہے بات. یہ بھی کبھی شیرنی سے شیر لڑتا ہوا آپ دیکھیں گے ہی نہیں. وہ نہیں لڑتا. اس کو پتہ میں شیر ہوں اور یہ شیرنی ہے. اور شیرنی جو ہے شیر کو مارتی ہے. اور شیر دھپک کے جو ہے نا کہیں بھی سائیڈ پہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے چپ کر کے. یہ ہوتا ہے. وہ اس کو پنجہ مار سکتی ہے. وہ اس سے نہیں لڑتا کبھی بھی. اور شیر کی عادات اور صفات میں یہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جو شیر ہوتا ہے وہ پھر بالوں والا ہوتا ہے داڑھی والا ہوتا ہے بھرے ہوئے. یہ اس کا روب ہے اس کے اندر. اور شیر کی بہادری اور دبدبہ ایسا زبردست ہے کہ شیرنی سے تو ڈرتا ہے لیکن پورے جنگل کو جو ہے نا چگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. اور شیر کی جو بہادری اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر نیک بندہ اس کے سامنے آ جائے نا تو اس کو کبھی نہیں کھاتا. لہذا ایسے واقعات ہوئے. صحابہ ایک مرتبہ شیر کے سامنے آ گئے تو یہ آگے سے دھاڑنے لگا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ بھئی تجھے یاد نہیں ہے نبی کا قول کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تو نیک لوگوں کو نہیں کھاتا لہذا تو اپنا راستہ باندھ. تو کہتے ہیں شیر وہیں سے پلٹ گیا اور چپ کر کے نا دو ملاتا ہوا. ایک موقع پہ آخری واقعہ سناتا ہوں پھر دعا کر لیتے ہیں. صحابہ نے فرمایا کہ پورا گاؤں پریشان تھا. ہم بھی وہاں سے سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے. صحابہ کی جماعت تھی. تو پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے. کہا کہ یہ شیر ہے بیٹھا ہوا ہے ادھر سے راستہ ہی بند کر دیا اس نے ہمارا. تو ان صحابی نے بولا اچھا. تو جا کر جو ہے نا شیر کو کان میں کہا کہ بھئی تجھے یاد نہیں ہے نبی کا قول کہ تو نیک لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتا ان کو کھا نہیں سکتا. تو لہذا ادھر سے ہٹ. تو کہتے ہیں وہیں سے اٹھا دو ملاتا ہوا چلا گیا. ایک دفعہ صحابہ کی جماعت فرماتے ہیں کہ ہم راستہ بھول گئے جنگل میں. ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا. تو ایک شیر ہمیں نظر آ گیا. اس شیر نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ کی جماعتیں نیک لوگ ہیں تو اس شیر نے راستہ نکال دکھایا. کہتا ہے دم ہلاتا ہوا جیسے بلی یا کتا جا رہا ہو نا. اور وہ راستہ دکھاتے دکھاتے اس نے جنگل سے باہر تک صحابہ کی جماعت کو چھوڑا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے نا اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.